الحمد للہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب محمد ناظم الدین غوری صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند شہر ظاہر آباد، جناب معاون امیر مقامی کنوینر صاحب اور نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں جو مہلت عمل دی، اس میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا کیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ظاہر آباد کے جماعت کے ذمہ داروں کو اور رفقا کو، جنہوں نے اتنا شاندار اسلامی سینٹر بنایا۔ میں ظاہر آباد آئے تقریباً 15 سال پہلے یہاں آیا تھا، جب ٹین شیڈ میں اسکول چلتا تھا اور اس کے گراؤنڈ میں ایک پروگرام ہوا تھا۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داران کا، منتظمین کا، جنہوں نے مجھے آج مدعو کیا۔ محترم حضرات، میں ذمہ داروں کو ڈبل مبارکباد اس بات اور اس حیثیت سے دینا چاہتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام انہوں نے منعقد کیا اور اس کے لیے جو عنوان رکھا، یہ ڈبل مبارکباد کے قابل ہے، کیونکہ آج ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے اجتماعات میں، ہماری گیدرنگ میں ہر عنوان پر بحث، مذاکرہ، تقاریر، وعظ و نصیحت کو رکھے ہیں، لیکن جو اصل افضل العبادات ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس پر نہ ہم بولنے تیار ہیں نہ ہم سننے تیار ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی مجلس ہے جو آج بیٹھی ہے۔ ان حالات میں جبکہ لوگ جہاد پر بولنے سے گریز کر رہے ہیں اور جہاں جہاد کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بیٹھنے سے اور سننے سے کترا رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہم علی الاعلان یوم البدر اور یوم الفرقان منا رہے ہیں، اور بے شک ہمیں یہ منانے کا حق ہے۔ یہ اسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخشاں باب ہے، لیکن ہم اسے صرف تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ معاف کیجئے، کلام پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاریخ کے قصے اور افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ ایک نصب العین کے ساتھ ایک تحریک برپا ہوتی ہے
انقلابی تحریک کو برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس زمین پر فساد مٹے اور اصلاح کا وہ کام مکمل ہو جائے جو اپنے نبی کے ذریعے سے انجام تک پہنچے۔ محترم حضرات، اگر ہم کلام پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں، سیرت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کلام پاک کو پڑھیں۔ اگر ہم غزوہ احد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم سورہ انفال کو پڑھیں۔ اگر ہم غزوہ تبوک کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ توبہ کو ہم پڑھیں۔ اگر ہم غزوہ احد کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ آل عمران کو ہم پڑھیں۔ تو یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ سیرت چلتی ہے ایک مہم اور ایک تحریک کے ساتھ، اور اسی تحریک کے ساتھ ساتھ نزول قرآن ہوتا ہے۔ یہ دونوں سکے کے ایک ہی رخ ہیں، دو رخ ہیں جسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم اسی نقطۂ نظر سے آج رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ان دو واقعات سے اپنے آپ کو مہمیز کریں اور اس جہاد کے جذبے سے اپنے آپ کو سرشار کریں جو واقعہ بدر، غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوئی، اور اسی کا انجام سلسلہ اور آخری کڑی فتح مکہ 10 رمضان کو ہوا۔ محترم حضرات، اصل جہاد کے متعلق جو مت اور غلط فہمی ہے وہ دو چیزوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، یا دو چیزوں کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ اللہ کا آخری دین، وہ مستند، وہ پسندیدہ ضابطۂ حیات ہے جو رہتی دنیا تک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو دنیا میں کامیابی اور اخروی نجات کا ضامن ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک ذہن ہے، یہ ایک فہم ہے، یہ خدا کا مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ یہ معاف کیجیے گا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مراسم عبودیت کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس حیثیت سے یہ ایک انقلابی نظریہ ہے۔ پھر مسلمان کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں؟ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ مسلمان یہاں دیگر بسنے والی قوموں کے مقابل میں قوم نہیں ہے۔ ہم ہندوؤں کے مقابل میں مسلمان نہیں ہیں، ہم کرسچن کے مقابل میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ اصولی گروہ اور وہ اصولی امت ہیں جو توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام رکھتے ہیں۔ ہم اسلام کے علمبردار ہیں، ہم آخری امت کے، آخری نبی کے، امت محمدیہ کے وہ
اسلام اپنے مطلوبہ انقلابی پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے منظم کیا ہے۔ جہاد اس انقلابی جدوجہد کا نام ہے۔ یہ ہے وہ تمہید اور یہ ہے وہ وضاحت۔ جہاد اس انقلابی جدوجہد کا نام ہے جو اس بین الاقوامی امت مسلمہ کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی لیے اس عظیم عبادت کو افضل العبادات کہا گیا۔ کیسے یہ افضل العبادات ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ لیے، چاہے تہجد پڑھ لیے، اس کے بعد کیا؟ سوال اٹھائیے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، 29-30 روزے ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہے کام؟ زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا اجتماعی نذر بھی کرتے ہیں۔ اس سے کیا چاہتے ہیں ہم؟ حج بیت اللہ فرض ہوتا ہے، لبیک کی صداؤں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حج کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بعد، روزے کے بعد، زکوٰۃ کے بعد اور حج کے بعد یہ ساری عبادتیں جس عبادت کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ بڑی عبادت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف ثواب جمع کرنے کے لیے ہے؟ کیا عبادتوں کے لیے فرشتے نہیں تھے؟ میں اس کی تفصیل میں گئے بغیر، رمضان ہے، رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے، اس لیے روزے بھی اسی 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ صحابہ کرام روزے سے گئے، اور جب موقع آتا ہے جنگ کا، کہا جاتا ہے اے روزے دارو تم روزے کو توڑو، کیونکہ جس مقصد کے لیے روزہ رکھایا جا رہا تھا وہ مقصد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اب کیا روزہ رکھتے ہو؟ جس مقصد کے لیے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی تھی تم نماز کو مختصر کر دو۔ جہاد کی نماز 1 رکعت نماز ہوتی ہے، 1 رکعت ایک جماعت پڑھتی ہے، پھر اسے حکم ہے کہ وہ چلی جائے جہاد میں، پھر دوسری ٹیم آئے اور 1 رکعت پڑھے اور وہ بھی چلی جائے۔ یہاں نماز کو سجانا، نماز کو اچھا سنوارنا، خوب دیر سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، میں اس پر کوئی کلام نہیں کروں گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کا بعد اللہ جس عبادت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے وہ جہاد ہے۔ اسی لیے افضل العبادات ہی جہاد کو کہا گیا، اور اسی لیے صحابہ سے کہا گیا کہ روزہ توڑ دو، کیونکہ جس مقصد کے لیے تمہیں روزے تیار کر رہے تھے وہ مقصد اب تمہارے سامنے ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی؟ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اس تحریک کو مکہ معظمہ میں آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ ہجرت کرتے ہیں، آپ کے قتل کا منصوبہ نعوذ باللہ بنایا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ناکام کر کے ان کے سامنے سے آپ کو نکال دیتے ہیں۔ اس پر بھی وہ چپ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے تو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کیا یہ اعلان جنگ نہیں تھا؟ تحریک اسلامی کے قائد اللہ کے سچے اور آخری رسول کے خلاف کیا یہ دشمنی کی انتہا نہیں تھی؟ مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد بھی چین سے بیٹھتے رہنے نہیں دیا گیا۔ سرداران مکہ نے مدینے کے بڑے لوگوں کو
یا تو اسے تم خود ختم کر دو یا اسے تم نکال دو، ورنہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ ایک سیاسی ٹون تھا، یہ ایک سیاسی وارننگ تھی جو ایک نظریے کے حامل مشرکین مکہ، جاہلیت کے علم بردار، اسلام کے علم برداروں کے خلاف دی تھی کہ ہم کارروائی کریں گے۔ وہ انصار جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ سے گزر کر بیعت عقبہ ثانیہ کی تھی، جو عورتوں کی بیعت تھی، مردوں کی بیعت تھی، جس میں یہ بیعت کی گئی تھی کہ اے رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، سوچ لو کیا ہر حال میں میرا ساتھ دو گے؟ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے تیار ہیں، ہمارے مال اور ہماری جان آپ کے قدموں پر قربان، ہم سب سے پہلی ترجیح آپ کی حفاظت اور آپ کے لیے دیں گے۔ جو بیعت عقبہ زندگی اور موت کی بیعت جنہوں نے کی تھی، انہوں نے اس لیٹر کو ٹھکرا دیا، شعور کے ساتھ ٹھکرایا۔ ان کا ٹھکرانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اے مکے کے سرداران، تمہاری یہ دھمکی اور یہ چیلنج ہمیں منظور ہے، تم کیا کارروائی کرنا ہو کر لو، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے وہ لیول، یہ ہے وہ سطح جس سطح سے اسلام اور جاہلیت دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آپ جنگ بدر کی تاریخ سے واقف ہیں، میں صرف اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھوں۔ جب کچھ صحابہ عمرے کے لیے آئے تو ابو جہل نے تانا دیا کہ یہاں عمرے کو آئے ہو اور ہمارے دشمن کو وہاں پناہ دی ہے، سوچ لو۔ تو اس موقع پر جیالوں نے ان کے گھر میں گھس کر یہ جواب دیا تھا کہ تم بھی سوچ لو کہ تمہارے تجارتی قافلے مدینے کے راستے سے ہو کر شمال کی جانب شام کی طرف جو گزرتے گئے، ان کے لیے بھی کل خطرہ ہے۔ یہ ہے وہ پولیٹیکل بارگین، تم اگر وہاں روکو گے تو ہم یہاں روکیں گے۔ جب تک اس لیول پر اسلام کو دوسرے نظریات کے لیول پر ہم نہیں لا لیتے، اس وقت تک اسلام دنیا میں آپشن نہیں بن سکتا۔ کیا آج اس ملک میں اسلام آپشن ہے؟ کیا لوگوں کے سامنے جاہلیت اور اسلام دو میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا معاملہ ہے؟ اسلام تو آپشن میں نہیں ہے۔ یہاں تو فیشزم یا جمہوریت، یہاں تو سیوڈو سیکولرزم یا پھر فیشسٹ فورسز، یہ آپشن ہے۔ اسلام کو تو ہم نے آپشن میں تک نہیں لایا ہے، ہمارے علماء تک نہیں لائے، ہمارے اکثریت کے سامنے تک آپشن نہیں ہے، تو ہم کیا برادران وطن کے سامنے آپشن لائیں؟ محترم حضرات، جب ابو سفیان بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے آ رہے تھے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سارے اطراف و اکناف کے قبائل سے آپ نے معاہدات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی اور بصیرت کا ہم اندازہ لگائیں کہ نہ طرفداری کا معاہدہ، کہ ہم طرفدار کسی کے نہیں رہیں گے، ہم صرف ایک پوائنٹ پر معاہدہ کرتے گئے کہ اگر مدینے کے کسی قبیلے پر کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے تو ہم سب اس کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ نے یہ معاہدہ سب سے کر لیا۔ یہ تھی وہ جہاد سے پہلے کی تیاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔
بصیرت کے ان ابواب کو دہرانے تیار ہیں جس میں معاہدات ہوتے ہیں، جس میں بارگیننگ ہوتی ہے، جس میں صلح ہوتی ہے۔ آج ہم تو یہ سب کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنے قومی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مستقبل کے لیے۔ ہم نہیں کرتے تو اسلام اور اسلام کے روشن مستقبل کے لیے۔ محترم حضرات، ان سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد جہاد کا مرحلہ آتا ہے، تو ہم کتنا دور ہیں اس عظیم عبادت سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو جب وہ قافلہ آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور آپ کے ساتھیوں نے سوچا کہ ہمیں اب اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ یہاں مشورے ہو رہے ہیں، وہاں اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قافلے کو روک نہ لیا جائے اور لوٹ نہ لیا جائے، تو وہ مکے میں اطلاع بھیج دیتے ہیں کہ قافلے کو خطرہ ہے، مدد کے لیے آؤ۔ اور وہاں پر 1000 کا لشکر ابو جہل اور سرداران جمع کر کے مدینے کا رخ کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی، صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، جس میں انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورتحال رکھا اور کہا کہ اقدام کرنا ضروری ہے، اور چاہے ہم قافلے کی طرف چلیں اور اسے روکیں یا اس لشکر کی طرف چلیں اور اس کا مقابلہ کریں، ہر دو صورت میں اللہ کا وعدہ بھی آپ نے سنا آیات میں کہ دو میں سے ایک پر ضرور اللہ فتح دے گا۔ اگر ہم چپ بیٹھتے ہیں، ہم خاموش بیٹھتے ہیں، تو قافلہ دوسرے رستوں سے چلے جائے گا۔ وہ آنے والا لشکر بھی جب اسے اطلاع ملے گی قافلہ چلا گیا ہے تو وہ بھی واپس چلا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ آج چپ بیٹھنا گویا اسلام کو بٹھا دینا ہے، اسلامی تحریک کو پیچھے دھکیل دینا ہے، اور یہ اس بات کا مان لینا ہے کہ جاہلیت اور اس کے علم بردار ہی کا دبدبا اور غلبہ رہے گا۔ اللہ کے رسول اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ کے رسول اسے کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے بھیجا تھا تاکہ تمام جن سے دین پر اس کو غالب کر دیں، وہ کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ آپ نے کہا کہ اب ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں نکلنا ہے، مشورہ یہ دو کہ ہم قافلے کی طرف جائیں گے یا لشکر سے مقابلہ کریں گے۔ دانشور ہوشیار جہاں دیدہ لوگوں کی زیادہ رائے یہ تھی کہ قافلے کی طرف جائیں گے، بہت مال آتا ہے۔ رسول اللہ نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا۔ جب ریپیٹ کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اشارہ انصار کی طرف ہے، کیونکہ ان کو پہلی مرتبہ ایسا معاملہ پیش آ رہا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کا رب جس طرف جانا چاہے ہم ادھر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کے ساتھ رویہ نہیں رکھیں گے، جنہوں نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ پھر اللہ کے رسول ریپیٹ کرتے ہیں، اشارہ تھا مہاجرین کی طرف۔ وہ مہاجرین میں سے حضرت معاذ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں، ہم سمندر میں کود جائیں گے آپ کے ساتھ۔
ان کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرائے۔ کس بات کے لیے مسکرایا؟ اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ میں نے جو جماعت انصار اور جماعت مہاجرین کو تیار کیا ہے، انہوں نے مقصد کو پی لیا ہے۔ ان کے سامنے صرف نماز اور روزہ نہیں گئے، ان کے سامنے افضل العبادات جہاد گئے، اور اس کا شعور رکھتے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جانوں کی نذرانے وہ خوشی پیش کریں۔ یہ ہے وہ تربیت کا معیار۔ جب تک مامورین کے اندر اس لیول کی تربیت نہیں آتی، اس لیول کا شعور نہیں آتا، قائد اس پوزیشن میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں اس افضل العبادت کا رولنگ دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 بعض میں آتا ہے 16، بعض میں آتا ہے 17، بعض میں آتا ہے 312، لیکن مشہور 313 ہے۔ 313 ساتھیوں کو لے کر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے آپ لشکر کی طرف جاتے ہیں، لشکر کے مقابلے کا قصد کرتے ہیں، اور لشکر کے پہنچنے سے پہلے جنوب کی طرف جو مکہ تھا وہاں پر سیف سائٹ بدر تھا، وہ بدر پہاڑیوں کے علاقے میں آپ پڑاؤ ڈال کر سب سے پہلے قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہاں جو کنویں تھے ان کنووں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، کنووں کے بازو حوض کھدوا دیتے ہیں تاکہ دشمن کو پانی نہ ملے۔ جب آپ 5 محاذوں پر سب کو ٹھہرا دیتے ہیں، میمنہ سیدھے طرف، میسرہ بائیں طرف، مقدمہ آگے طرف، پھر 5 محاذوں پر جب مورچے ٹھہرا دیتے ہیں، مہاجرین میں سے انصار میں سے ہر ایک کو ایک کا ناظم بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ایک پہاڑ کی ٹیک پر آپ کی ایک جھوپڑا بنایا جاتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ وہ تھا کنٹرول روم، جہاں سے آپ بحیثیت سپہ سالار کنٹرول کرنے والے، کہاں مزید مدد کی ضرورت ہوگی، کہاں پیچھے ہٹنے کا آرڈر دیا جائے، کہاں آگے بڑھنے کا آرڈر دیا جائے۔ وہی وہ جھونپڑی ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے حکم دیا اور یہ کہہ کر دیا، اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ شامت الوجوہ، اے اللہ ان کے منہوں کو غارت کر دے، ان کو ہرا دے، ان کو بے عزت کر کے یہاں سے ہٹا دے۔ شامت الوجوہ بول کر آپ نے کہی تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، سورہ انفال میں کہا وما رمیتا، اے اللہ کے رسول آپ نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ پھینک رہا۔ اور آپ نے جو دعا کی وہ دعا بڑی تاریخی ہے۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ جتنی پونجی تھی، جتنے لوگوں کو میں نے تیار کیا تھا، سب کچھ لا کر تیرے لیے تیرے میدان میں ڈال دیا۔ اے اللہ اگر تو آج اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ سر نہیں اٹھا رہے تھے، بشارت آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر فتح کی بشارت سناتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ 1000 فرشتے بھیجنے کی بشارت آتی ہے، بلکہ 1000 فرشتے بھیجوں گا، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہہ دیا۔ ڈر رہی کیوں اللہ کے رسول؟ 1000 انہوں آ رہے تو 1000 میری فوج آتی، تمہارے 313 پلس زیادہ کس کے ہو گئے؟ انہوں 1000 ہوئے یا 1313 ہو گئے؟ پھر یہ بھی احادیث میں آتا ہے بڑے بڑے جو سرداران تھے، ہدبہ، شیبہ، ابو جہل، کون کہاں مرے گا، کس کی لاش کہاں پڑے گی، اللہ کے رسول کو پورا ویڈیو بتا دیا۔ اس کے بعد جب جنگ ہوئی، جنگ میں خاص بات یہ تھی کہ ادھر پورے رشتہ دار تھے، ادھر باپ تھے تو ادھر بیٹا تھا، ادھر بھائی تھا تو ادھر بھائی تھا، ادھر چچا تھا تو ادھر بھتیجا تھا، ادھر ماموں تھا تو ادھر بھانجا۔ اب حضرت عمر رضی
بیٹا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں ابھی ایمان نہیں لائے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو اور حضرت حارث کو، تین کو سب سے پہلے بھیجا اور وہاں سے سرداران ہے. پہلے تو انصار گئے تو وہ لوگ بولے انہوں ہمارے سے لڑنے کے قابل نہیں ہے، کیا کھیتی باڑی کرنے والوں سے لڑنا چاہیے، اگر دم ہے تو ہمارے جیسے ہمارے ملک کے لوگوں کو کھیلو. انصار کو بولے انہوں کھیتیاں کرنے والے ہیں، یہ ان سے نہیں لڑتے، ہم کسانوں سے، ہم جنگجو لوگوں سے لڑتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث کو بھیجا. یہ تینوں آئے، شیبہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا. ابو جہل جو مارا گیا آپ سب کو معلوم ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں معاذ اور معوذ دو بھائی، دو چھوٹے بچے، وہ پوچھتے ہیں چچا جان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھاتا تھا، وہ دشمن رسول اور دشمن خدا کا ہے، ہم کو ذرا بتاؤ نا. ان کو معلوم بھی نہیں لیکن دل میں خواہش ہے، سن لیے سو ہے. ابو جہل بول کے بہت ستا، بولے فلاں گھوڑے پہ وہ جو غرور سے بیٹھا ہوا ہے تو جا رہا. دیکھ لیے دونوں بھائیوں نے آپس میں منصوبہ بندی کی. ایک نے جا کر گھوڑے کے ٹانگوں کو کترا مارا اور گھوڑا گرا، پھر اس کے بعد دوسرا دشمن کو مارا، پھر اس پہلا پیٹھ پر سوار ہوا، پھر سینے پر خنجر مار کر وہیں جہنم نصیب کر دیا. گویا یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ حیدرآباد کا سب سے بڑا گنڈا بمبئی کا بڑے گنڈے کو ایک گلی کا بچہ چورستے کو پر تماچا مارا تو کیسا بے عزتی ہوتی ہے. ویسا سرداران مکہ جس نے پورے لشکر کو لایا تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے ختم کرنا. میں افطار کا وقت قریب ہے، تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو ایک اور واقعہ چھوٹا سناؤں. جنگ ہو گئی، 70 سے زائد لوگوں کا قتل ہوا مشرکین کا، اور اتنے ہی گرفتار ہوئے. صرف 14 جن کا ذکر بھی نہیں آتا، نامہ بھی نہیں ملتے، ویسے صحابہ شہید ہوئے. تو جنگ کے بعد حضرت عبد الرحمن جو بن ابو بکر ایمان لا لیتے، تو ایسے ہی بیٹا بابا بیٹھے ہوئے رہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. تو بیٹا بولتا ہے ابا جان جنگ بدر میں چلے گئے تھے تم، میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن آ گئی تھی، لیکن ابا نے بول کے میں ہٹا لیا. چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ایمان دیکھیے، کہتے ہیں اے عبد الرحمن بیٹا، کاش کہ تیری گردن ابو بکر کے تلوار کی زد میں آتی تو تو نہیں بچتا. بیٹا تو اپنے کفر میں کمزور تھا، میں اپنے ایمان میں مضبوط تھا. یہ ہے وہ رشتہ جو باپ بیٹے سے بڑھ کر رشتہ ہے. اسی لیے کلام پاک سورہ فتح میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ تحریک کامیاب کیوں ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر ہیں اس کے. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بکنے والے نہیں، کفر کے لیے لوہے کے چنے ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے شفیق و رحیم ہیں. محترم حضرات، جہاد اور جد و جہد یہ ایک فریضہ ہے، لیکن کب ہے؟ جب یہ قومی کشمکش ہٹ کے حق و باطل کی کشمکش میں بدل جائے. یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بجائے ایک الجماعت بن جائے. یہ امیر الہند اور شیخ الہند اور امیر شریعت کے بجائے سب کا ایک امیر ہو کر ان کی شورا بن جائے. اور جب ایک پر نہیں، ماب لنچنگ نہیں، کہیں کسی کے گھر گرائے نہیں، بلکہ اس اسلامی جماعت اور اس اسلامی نظام کو اگر خطرہ ہو تو تب جہاد فرض ہے. اس کے شرائط ہم اپنے تسکین کے لیے جہاد نہیں کر سکتے، جذبات کی تسکین کے لیے. کوئی اپنے قومی مفاد کے لیے جہاد کا نعرہ نہیں لگا سکتا، کوئی اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہیں لگا سکتا. جہاد صرف اور صرف وہ مقدس جد و جہد اور جنگ ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
جذبہ جہاد سے سرشار فرما، کیونکہ جس کے دل میں شہادت کا شوق نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ وآخر دعوانا